السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دھیان سے سنیے گا، آج کی کہانی بڑی اہم ہے اور بہت ساری نصیحت بھری باتیں اس کے اندر پوشیدہ ہیں۔ اگر سمجھ میں آئے تو سبق حاصل کیجئے گا اور دوسروں سے شیئر کیجئے گا تاکہ وہ بھی سن کر کے سبق حاصل کریں۔ کہتے ہیں کہ ایک شخص نے اپنے نکاح کے لیے یہ شرط رکھی کہ میں ایسی لڑکی سے شادی کروں گا جو کھانا اچھا پکانا جانتی ہو۔ اب جو بھی اس کے رشتے کے لیے آتا وہ شرط بتاتا۔ ہمت کر کے اس کے چچا نے نکاح کا پیغام دیا کہ بیٹا میں اپنی بیٹی کی شادی تم سے کرنا چاہتا ہوں۔ تو اس شخص نے، اس نوجوان لڑکے نے اپنی شرط یاد دلائی کہ چچا جان میں اس سے نکاح کروں گا، اس لڑکی سے جو کھانا اچھا پکانا جانتی ہو۔ چچا نے کہا ہاں بیٹا مجھے یاد ہے، آپ کل ہمارے گھر آئیں تاکہ آگے مزید باتیں ہو سکیں۔ اب وہ نوجوان اگلے دن اپنے چچا کے گھر گیا، دیکھتا کیا ہے کہ چچا گھر کے باہر کھڑے ہوئے اس کا انتظار کر رہے ہیں۔ وہ شخص گیا، سلام دعا کی تو چچا اس کو اپنے مویشیوں اور جانوروں کے باڑے میں لے کے گئے جہاں جانور باندھے جاتے تھے، اور ایک موٹا تازہ بکرا اس کے سامنے لے کر کے آئے اور یہ کہا کہ بیٹا اس کو ذبح کریں اور اس کا گوشت اور بوٹیاں بنا کر کے گھر میں لے کر کے آئیں تاکہ آپ کی ہونے والی بیوی آپ کے لیے اس میں سے اچھا کھانا تیار کر سکے۔ اس کو ذبح کر کے بوٹیاں بنا کے گوشت بنا کر کے لے کر کے آئیں تاکہ آپ کی ہونے والی بہو مستقبل میں جو آپ کی بیوی ہونے والی ہے وہ آپ کے لیے اچھا کھانا تیار کر سکے، چونکہ آپ کی شرط یہی ہے نا کہ بیوی اچھا کھانا پکانا جانتی ہو۔ تو آپ اسے ذبح کریں، کھال اتارے، بوٹیاں بنا کر کے لے کر کے آئیں۔ یہ نوجوان بڑا شرمندہ ہوا، کہنے لگا چچا جان زمانہ بدل گیا ہے۔ کیا زمانہ بدل گیا ہے؟ اب کے نوجوان لڑکے کہاں جانور کو ذبح کرنا، کھال اتارنا، بوٹیاں بنانا، گوشت بنانا یہ سب کہاں جانتے ہیں؟ یہ کام تو اب قصائیوں کے سپرد ہے، یہ کام تو قصائی لوگ کرتے ہیں، تو میں تو نہیں کر سکتا، مجھے تو یہ کام آتا نہیں ہے، تو میں کیسے اس کو ذبح کر کے بوٹیاں بنا کر کے لے کر کے آؤں؟ چچا جان کہنے لگے بیٹا آہستہ بولو، آہستہ بولو، کیا کہہ رہے ہو؟ اللہ نے جو پردہ ڈالا ہوا ہے دوسرے کے عیوب پر ان کو مت پھاڑو، اللہ نے جو پردہ ڈالا ہوا ہے اسے مت پھاڑو۔ واقعی زمانہ بدل گیا ہے، اب کے نوجوان جانور ذبح کرنا نہیں جانتے اور اب کی نوجوان لڑکیاں کھانا پکانا نہیں جانتی۔ تعلیم نے دونوں کو تباہ و برباد کر دیا ہے۔ زمانہ بدل گیا ہے، تم یہ نہیں جانتے تو لڑکیاں وہ نہیں جانتی۔ تو بات لڑکے کو سمجھ میں آ گئی اور چپ چاپ سے چچا کی بیٹی سے شادی کر لی اور دونوں ہنسی خوشی رہنے لگے۔ یاد رکھیے ہر شخص کا ہر چیز سیکھا ہوا ہونا ضروری نہیں ہے۔ اگر ہم یہ شرط رکھتے ہیں ہمیں ایسی چاہیے ویسی چاہیے، تو سامنے والا اگر کوئی ایسی شرط لگا دے کہ ہم کو لڑکا ویسا چاہیے جس کے اندر یہ چیزیں ہوں، تو میرے خیال سے 10% لوگوں کی بھی شادیاں مشکل سے ہوں گی، کیونکہ اگر میں کچھ نہیں جانتا تو دوسرا کچھ اور نہیں جانتا، وہ کچھ اور نہیں جانتا، نتیجہ یہ ہوگا کہ رشتے ایسے ہی رہ جائیں گے۔ تو ہر شخص کا، اسی لیے کہتے ہیں کہ ہر شخص کا ہر چیز سیکھا ہوا ہونا ضروری نہیں ہے۔ اگر کسی لڑکی کو اچھا کھانا پکانا نہیں آتا کوئی بات نہیں ہے، آپ گھروں میں لے کر کے آئیں، اپنی والدہ سے کہیں، ساسو ماں کی ذمہ داری ہے بہو کو جو چیزیں نہیں آتی وہ سکھائیں۔ ہم نے خود ایسے گھرانے دیکھے ہیں اور ایسی عورتوں کی باتیں ہم تک پہنچی ہے جن کا کہنا یہ تھا جب ہماری شادی ہوئی مجھے صحیح سے گول روٹی بنانی نہیں آتی تھی، لیکن شادی کے بعد سارے اچھے اچھے کھانے پکانے ہماری ساس نے ہم کو سکھائے ہیں اور وہ ان کو دعا دے دی تھی۔ ایسی ایک دو نہیں، بہت ساری عورتوں کے بارے میں ہم نے سنا ہے کہ بہت جلدی شادی ہو گئی تھی جب ان کو کھانا پکانا وغیرہ کچھ بھی نہیں آتا تھا۔ سارے شعور، سلیقے، اچھی اچھی چیزیں ساری کس نے سکھائی؟ ساس نے سکھائی۔ آج کل ہمارے یہاں مزاج یہ ہے کہ بہو ہر چیز سیکھی ہوئی ہونی چاہیے، کھانا پکانا، کپڑے سلنا، کپڑے دھونا، جھاڑو پوچھا لگانا، گھر کے دوسرے کام کاج کرنا، سارے کام سیکھے ہوئے ہونی چاہیے، بس ہمارے گھر میں آئے تو سیدھا کام کاج پہ لگ جائے، نوکرانیوں کی طرح کام کاج پہ لگ جائے، گھر کے کام سارے بس آ کر کے وہ سنبھال لے، سارے کام کرنے شروع کر دے جیسے نوکرانی گھر میں آ کے کام کرتی ہے۔ یاد رکھیے ایسا نہیں ہے۔ اگر کسی کو کوئی کام نہیں آتا ہے اپنے گھر میں لے کر کے آئیں، پیار و محبت سے بتائیں، سمجھائیں، سکھائیں، انشاءاللہ وہ بھی ایک دن ضرور سیکھ جائے گی۔
تو اس کہانی سے ہمیں یہی سبق ملتا ہے کہ ایسی آلتو فالتو شرطیں نہ لگائیں. اگر لڑکی پسند ہے تو اس سے شادی کریں، جو چیزیں اس کو نہیں آتی ہیں گھر میں لا کر کے سکھائیں، بتائیں، سمجھائیں. تو نتیجہ یہ نکلا کہ منہ دیکھ کر کے شرطیں رکھنی چاہیے. آئینے میں اپنا منہ دیکھ کر کے تب شرطیں رکھنی چاہیے. آپ جو شرط رکھ رہے ہیں ہو سکتا ہے سامنے والا کوئی ایسی شرط رکھ دے جو آپ کے اندر نہیں ہے، تب آپ کیا کرو گے؟ صرف آپ کی اکیلے کی بات نہیں مانی جائے گی نا، دوسرا بھی اس کے اندر مختار ہے. شادی جبھی ہوتی ہے جب سامنے والا بھی راضی ہو. تو اگر آپ شرط رکھیں گے تو وہ بھی سامنے سے شرط رکھ سکتے ہیں، نتیجہ کیا ہوگا کہ رشتہ ہوگا ہی نہیں. تو اسی لیے اس طرح کی شرطوں سے بچیں. جہاں رشتہ پسند ہے اللہ کا نام لے کر کے شادی کریں. شادی کے بعد میں تمام چیزیں آسان ہو جاتی ہیں. کوئی کچھ سکھا دیتا ہے، کوئی کچھ بتا دیتا ہے، اور اللہ کرتا ہے کہ زندگی آسان ہو جاتی ہے. صحیح کہا نا؟ اگر سمجھ میں آ گیا ہو تو دوسروں تک بھی یہ شیئر کریں، دوسروں کو بھی بتائیں، سمجھائیں، تاکہ اور لوگوں کی زندگی آسان ہو جائے، ان کو بھی بات سمجھ میں آ جائے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. رسول اللہ، رسول اللہ.